یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ صاحب رشحۃ الانس اوغر شاہ صاحب وارثی نے لکھا ہے کہ میری زندگی کا وہ حصہ جو پیشوائے برحق کے حضور میں گزرا ہے وہ اس وجہ سے قابل ذکر ہے کہ ضرور ایسے ہادی کامل کا فقیر، ایسے زبردست رہنما کا دست گرفتہ ہوں جس کی عظمت و رفعت کا شور چار دانگ عالم میں ہے۔ اگر اس سلسلے میں اپنی بیعت و ارادت اور اپنی تابند پرسی کا ذکر کروں تو شاید زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ در حقیقت و ذکر سیدی مولائی مرشد و آقا سرکار عالم پناہ آیتم من آیات اللہ حضرت وارث پاک خلف الصدق صاحب لولاک کے فیضان و تصرف کا ذکر ہوگا۔ اوغر شاہ صاحب وارثی لکھتے ہیں کہ میرا آبائی نام بدر الدین تھا۔ میری پیدائش 8 محرم الحرام 1291 ہجری میں ہوئی اور والد بزرگوار کا اسم گرامی شمس الدین قادری چشتی صابری ہے۔ والد ماجد مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سنو بدر الدین، ہم تم کو ایک نصیحت کرتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے واسطے یہی مناسب اور مفید ہے کہ تم مناکحت نہ کرنا اور ہمیشہ مجرد اور آزاد رہنا۔ میں نے شوخی سے عرض کیا کہ آپ نے کیوں شادی کی؟ فرمایا کہ ہم نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی، اس طرح سے تم اپنے باپ کی ہدایت پر عمل کرو۔ انہوں نے شادی کرنے کی ممانعت نہیں کی بلکہ خود میں ہماری شادی کر دی، اور ہم تم کو نصیحت کرتے ہیں کہ شادی نہ کرنا۔ میں نے تسلیم خم کیا اور دست بستہ ہو کر اقرار کیا کہ جو آپ نے فرمایا ہے وہی کروں گا۔ غرض ہمیشہ آپ کی توجہ میری تربیت کی جانب مبذول رہی۔ معمولی باتیں بھی زرعی نصیحتوں سے مملو ہوتی تھیں اور ہر وقت فقہ و تصوف کے نکات بیان فرماتے تھے جن کے سمجھنے کے لیے اس وقت میری عمر اس قدر نہ تھی۔ افسوس ہے کہ آپ کے خزینہ صدر کے جواہر بے بہا کے حصول سے یہ بدنصیب محروم رہا۔ صاحب رشحۃ الانس اوغر شاہ صاحب وارثی دیواں شریف کے پہلے سفر کا حال لکھا ہے کہ آستانہ وارثی کا باب صدر مشرقی سمت متوسط پیمانے کا مگر امتیازی شان رکھتا تھا، اور اس کے آگے وسیع صحن ہے جس میں دروازہ کے شمالی پہلو کے قریب چاہ پختہ اور جنوب کی طرف کمرہ جس کے آگے سائبان اور اوپر بالا خانہ ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ اس مجمع کے بعد بزرگ صورت حضرات کا لباس اپنی وضع میں بالکل جداگانہ دیکھا کہ انہوں نے ایک عریض اور رنگین کپڑے کے نصف حصہ سے ستر پوشی کی تھی اور نصف حصہ اس کا بطور چادر کے اوڑھے تھے، اور ننگے سر اور پا برہنہ ہونے کی وجہ سے وہ دیندار، سراپا آزاد اور تعلقات دنیا سے بے سروکار معلوم ہوتے تھے۔ میں نے ان بزرگوں کے مقدس لباس اور مخصوص امتیاز سے یہ اندازہ کیا کہ شاید حاجی صاحب قبلہ کے فقیر ہیں۔ میں نے سلام کیا تو نہایت اخلاص سے انہوں نے سلام کا جواب دیا اور محب آمیز لہجے میں میری حاضری کا سبب دریافت کیا کہ
میں نے عجلت میں اس قدر کہا کہ قدم بوسی کو آیا ہوں۔ جب ان کے ہمراہ چلا تو صدر دروازے کے پہلے ایک ایسی مسقط ڈیوڑھی میں داخل ہوا جس میں ایک دروازہ اور درمیانی ایک آخر میں تھا۔ اس کے اندر گیا تو دیکھا کہ کشادہ صحن کے جنوبی سمت کمرہ اور اس کے آگے خشی در کا دالان ہے جس میں زمین کے فرش پر نہایت سادہ مگر امتیازی طور پر ایک گدا بچھا ہے جس پر ایک مقدس بزرگ رنگین احرام باندھے رونق افروز ہیں، جن کا نورانی چہرہ اور پرستوت آنکھیں دیکھ کر خود بخود یقین ہو گیا کہ خدا نما ہے۔ خدا کی قسم یہی صورت ہر چند روب عظمت سے دل مرعوب تھا، مگر کشش سے حسن کا وہ گہرا اثر ہوا کہ پروانہ وار اس شمع جمال یزدی کے قریب جا کر بکمال ادب قدم بوس ہوا۔ فرمایا، کہاں سے آتے ہو؟ میں نے دست بستہ عرض کیا کہ بچھرائیوں ضلع مراد آباد سے۔ ارشاد ہوا کہ ہاں، بچھرائیوں امروہہ سے 10 کوس اور سنبھل سے 20 کوس ہے۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اسی قدر ہے۔ حضور نے ایک ضعیف تہبند پوش خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا، رحیم شاہ اس بستی کے رہنے والے کسی سے نہیں ڈرتے، اور مجھ سے ارشاد ہوا، اچھا ٹھہرو، پھر ملاقات ہوگی، اور دوسرے خادم سے یہ فرمایا کہ فیضو ان کو درگاہ میں ٹھہراؤ۔ فیضو شاہ دالان سے باہر میرے ساتھ اس مقام تک آئے جہاں اپنا سامان چھوڑا تھا۔ میں نے اس میں شیرینی اور عطر نکالا جو حسب ہدایت والد مرحوم لے گیا تھا، اور وہ ناچیز ہدیہ حضور کے سامنے پیش کیا۔ جناب حضرت نے ان میں سے نصف لڈو تناول فرمایا اور اپنا 19 نصف لڈو مجھ کو مرحمت ہوا اور بقیہ حاضرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ پھر فیضو شاہ صاحب مجھ کو اس مکان میں لائے جو درگاہ کے نام سے موسوم اور آستانے سے قریب 100 گز کے فاصلے پر تھا۔ یہ در حقیقت ایک خانقاہ تھی اور درگاہ کے نام سے اس لیے مشہور ہے کہ شاہ ولایت حضرت محمد عبد المنعم قادری گنج المعرفت کا یہاں مزار اقدس ہے، جس کے سجادہ نشین اس وقت شاہ فضل حسین صاحب تھے، جن کو علاوہ اس شرف کے جناب حاجی صاحب قبلہ کی غلامی اور خدمت کا مخصوص اعزاز بھی حاصل تھا۔ درگاہ میں اسباب رکھ دیا تو اس وقت فیضو شاہ سے اپنی دلی تمنا کا اظہار کیا کہ حلقہ غلامان وارثی میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ فیضو شاہ صاحب پھر مجھے آستانہ وارثی پر واپس لائے۔ ادھر فیضو شاہ نے دیہاتی لہجے میں عرض کیا کہ حضوریہ مرید ہونے کو کہت ہیں۔ اس رہنمائے کامل نے یہ بندہ نوازی فرمائی کہ اس وقت میری دستگیری کی اور ارشاد ہوا کہ کہو، ہاتھ پکڑتا ہوں پیر کا، پنجتن پاک کا، خدا رسول کا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ میں نے حرف بحرف ہر جملے کا اعادہ کیا۔ بعدہ ارشاد ہوا، جاؤ ٹھہرو، مرید ہو گئے۔ میں قدم بوس ہو کر درگاہ میں آیا اور اپنے بستر پر لیٹ رہا، مگر یہ تخیل ہوا کہ حسب ہدایت والد مرحوم مرید تو ہو گیا، لیکن پیر صاحب بیعت لینا نہیں جانتے کہ عام جلسے میں مرید کیا، کیونکہ قبل اس کے دیگر بزرگوں کو خلوت میں مرید کرتے دیکھا تھا اور اس کو میں
صحیح طریقے بیعت جانتا تھا۔ میں اسی توہم میں مبتلا تھا کہ ناگہاں شاہ فضل حسین صاحب نے مجھ کو پکارا۔ میں فوراً حاضر ہوا تو صاحب ممدون نے ناصحانہ لہجے میں فرمایا کہ خان صاحب، جب تم نے فقیر دیکھے نہیں ہیں، البتہ تمہارے والد جانتے تھے جو تم کو یہاں بھیج گئے ہیں۔ خان صاحب، یہاں اصل فقیری اور صحیح طریقہ بیعت بھی یہی ہے۔ اوغر شاہ صاحب وارثی اپنی احرام پوشی کے سلسلے میں لکھا ہے کہ لہذا سب ہدایت والد مرحوم لہذا حسب ہدایت والد مرحوم پہلے سے بھی مصمم ارادہ تھا، لیکن آج مستقل طور پر یہی تمنا ہے کہ سرکار عالم پناہ کا فقیر ہو جاؤں۔ گو عمر کے لحاظ سے مجھ کو تجربہ بہت کم ہے، مگر روزمرہ کے واقعات دیکھ کر کہ دنیا بے ثبات اور تعلقات دنیا بیکار بلکہ باعث آزار ہے۔ اسی وقت شاہ فضل حسین صاحب نے مجھ کو بلا کر فرمایا، تہبند لے کر جاؤ۔ میں فوراً تہبند میں لنگوٹ اور رومال کے لے کر بارگاہ وارثی میں حاضر ہوا۔ دیکھا کہ کمرے میں حضور کے پاس رحیم شاہ، نور محمد شاہ، قاضی بخش علی اور بادشاہ حسین حاضر ہیں۔ میں نے تہبند پیش کیا۔ جناب والا نے وہ تہبند زیب جسم فرمایا اور اپنا مستعمل تہبند و لنگوٹ مجھ کو مرحمت فرما کر ارشاد ہوا کہ باندھ لو، اور نور محمد شاہ سے خطاب ہوا کہ ان کو لنگوٹ کی گرہ بتا دو۔ چنانچہ جس وقت وہ لنگوٹ اور تہبند باندھ کر قدم بوس ہوا تو ہیبت حق سے مجھ کو پسینہ آ گیا۔ حضور نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا کہ بادشاہ حسین، یہ فقیر کا بیٹا یہاں اگر نہ آتے تو قیامت میں کھینچے پھرتے۔ آج سے ان کا نام اوغر شاہ، اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، سوال نہ کرنا اور مودھے کرسی تخت پلنگ پر نہ بیٹھنا، اور بچرائیوں میں اپنی باپ کی قبر پر رہنا اور کہیں نہ جانا۔ جب آؤ تو یہیں آؤ، کسی کے مکان پر ہمیشہ نہ رہنا۔ پھر رحیم شاہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ان کو تعلیم کر دو۔ رحیم شاہ نے عرض کیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں۔ تب حضور نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ، تم کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، تم فقیر کے بیٹے ہو اور اب ہمارے فقیر ہو گئے۔ اور پھر اسی جملے کو بادشاہ حسین خان سے بھی یوں فرمایا کہ یہ فقیر کے بیٹے ہیں اور اب یہاں فقیر ہو گئے ہیں، ان کو رموز فقر کی تعلیم ضروری نہیں، ان سے خطا نہ ہوگے۔ اور مجھ سے ارشاد ہوا، جاؤ، محبت رکھنا، وہاں تو بہت مرید ہیں۔ میں قدم بوس ہو کر درگاہ میں آیا تو مجھے تہبند پوش دیکھ کر شاہ فضل حسین صاحب بہت خوش ہوئے۔ حضور انور وارث پاک کی شباہت میں اوغر شاہ صاحب وارثی ہونے کی وجہ سے شبیہ وارث ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے، مٹا کے ہستی جو بے نشاں ہو، ملے اسی کو نشان وارث۔ یہی ہے ایمان کی لامکاں ہے، قسم خدا کی نشان وارث۔ 1300 برس کے بعد اسی اتحاد کی ہدایت حبیب رب العزت کے مظہر عتم نے اپنے غلاموں کو کی اور سمجھا دیا کہ اخوان ملت کی باہمی محبت فی الحقیقت پیشوا کی محبت ہے، کیونکہ بیٹا اور مرید اپنے باپ اور پیر کی حقیقی یادگار ہے۔ ہر چند حضور کے بعض ملفوظات کا ذکر اخوان ملت نے اپنی تعلیم میں کیا ہے، اور وہی ہماری ہدایت کے واسطے کافی اور بس، لیکن مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی حاضری کے زمانے میں جو ارشادات بگوش خود سنے ہیں اور ہنوز میرے حافظے میں محفوظ ہیں، ان میں سے چند ضروری ہدایت میں جملاً نقل کروں۔ چنانچہ ایک روز حضور انور نے فرمایا، فقیر کو چاہیے کہ ہر حال میں خوش رہے اور زندگی کے دن کاٹ دے، تکلیف ہو تو شکایت نہ کرے اور آرام ہو تو شکر بجا لائے۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ فقیر کو چاہیے کہ نہ تکلیف سے گھبرائے اور نہ شکایت کرے، کیونکہ محبوب کی دی ہوئی چیز سے گھبرانا محبت کے منافی ہے۔
اور محبوب کی شکایت مشرب عشاق میں کفر ہے۔ اور متواتر فرمایا کہ بڑی فقیری یہ ہے کہ مر جائے مگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلا، اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ فقیر وہ ہے جو ایکنگ رہے، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنی بستی میں رہ کر خیش و کربا کا ممنوع نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فقیر کو لازم ہے کہ بجز خدا کے کسی پر بھروسہ نہ کرے، اور یہ بھی فرمودہ ہے کہ فقیر جہاں رہے لاتما رہے۔ اور یہ بھی فرمایا بڑی بات یہ ہے کہ فقیر اپنی بستی میں نیک نام ہو۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ مقام فقر بہت بڑا مقام ہے، اور اکثر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سلسلہ فقراء اہل بیت اکرام علیہ السلام سے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ فقیری بی بی فاطمہ سے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے یہ فیض جاری ہوا۔ اور یہ بھی ارشاد ہوا کہ فقیر وہ ہے جو انتظام سے علیحدہ، اور یہ بھی فرمایا کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمود ہے کہ فقیر وہ ہے جو کسی چیز کا نہ مالک ہو نہ خود کسی کی ملک میں ہو۔ یہ بھی فرمایا کہ فقیر کو چاہیے کہ کسی کے لیے دعا کرے اور نہ گنڈہ تعویذ کرے۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ فقیر وہ ہے جس کی کوئی سانس خالی نہ جائے۔ یہ بھی بتاکید فرمایا کہ فقیر کو لازم ہے دنیا کے واسطے کوئی کام نہ کرے اور خدا کے واسطے جان دے دے۔ صاحب رشاۃ الانس اوغر شاہ وارثی نے یہ نقل کیا ہے کہ بعد ظہر کے وقت حاضر خدمت ہوا تو فرمایا اوغر شاہ سنو، فی انفسکم افلا تبصرون، سمجھ گئے؟ اس ارشاد کے پردہ میں فیضان وارثی نے یہ کرشمے دکھایا کہ دفتن قلب کی حالت اس عنوان سے بدل گئی جس کی حقیقی کیفیت کا اظہار لفظوں میں کرنا دشوار بھی ہے، مگر اس انتشار میں بے ساختہ یہ ضرور عرض کیا کہ حضور سمجھ گیا۔ اس بے خودی میں یہ ہوش آیا کہ قبل اس کے جس قدر سمجھ چکا تھا وہ فراموش کیا، اور یہ تلقین ایسی مؤثر ہوئی کہ باوجود ناسمجھی کے دل کو تسکین ہو گئی، اور مجھ نافہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کثرت میں در حقیقت وہی وحدت حقیقی جلوہ گر ہے جو تمام عالم کی جان بلکہ عین ایمان ہے۔ ذات پر جو پردہ چڑھا ہٹ جائے، مرشد وارث پاک کی توجہ سے بتوں کے پردے میں ایک دن خدا مل جائے گا، جب پردہ ہٹ جائے تو جلوے دکھائی دے۔ اوغر شاہ صاحب وارثی حضرت حضور انور وارث پاک کے منشی، امین اور خادم اور شبیہ وارث تھے۔ انہوں نے رشاۃ الانس میں لکھا ہے کہ فیضو شاہ صاحب شربت انار میں پانی ملا کر لائے اور ایک چمچہ حضور کو پلایا، مگر دوسرا چمچہ تو فرود نہ ہوا۔ اس وقت میں بھی جنابوالا کے پاس حاضر تھا اور ایک ہاتھ سے سر اقدس کی حرارت اور ایک ہاتھ سے قلب اطہر کی حرکت دیکھ رہا تھا، اور فیضو شاہ صاحب بھی قریب بیٹھے تھے، اور شیدا میاں اور بابو کنہیا لال صاحب چہرہ اقدس کے سامنے، اور حافظ احمد شاہ صاحب پائیں کھڑے تھے، اور تقریباً 50-60 حلقہ بگوش مؤدب اور خاموش استادہ تھے کہ ناگہاں سرکار عالم پناہ نے ایک سنگین سانس کھینچی، اور قریب 15-20 منٹ کے بعد جب وہ باہر نکلی تو صاف طور پر دیکھا کہ وہ سانس برنگ سبز اور قبلہ عالم کی ہمشبی تھی۔ بوقت وصال حضرت وارث پاک جو حاضرین موجود تھے، انہوں نے مشاہدہ کیا، جو دیکھا اور سمجھا نہیں تھا وہ دیکھا اور سمجھا۔ حضور انور کے جسم اطہر کو غسل دے کر احرام شریف میں لپیٹ کر نماز پڑھانے کے بعد سپرد خاک وہاں کیا گیا جہاں آپ نے یکم صفر 1323 ہجری مطابق 1905 کو وصال فرمایا۔ وہاں آپ کی پرانی خانقاہ تھی جس کو گرا کر اس جگہ پر حضور انور کی یاد میں روضہ انور موسولیم بلڈنگ مسجد امام باڑہ بنایا گیا، جو زیارت گاہ خلائق ہی نہیں ہے بلکہ
تعلیمات وارثیہ کا مرکز ہے، یا وارث یا وارث یا وارث۔